बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आप पूछ रहे हैं कि मैं सर्द हवा से क्यों डरता हूँ। ठंडे कमरे में दाखिल होते ही मुझ पर दहशत का आलम क्यों तारी हो जाता है और बहार के दिलफरेब मौसम में जब कोई खुशगवार दिन हनक शाम में ढलने लगता है तो लरस क्यों उठता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं तबन सर्दी से मुनफिर हूँ। चुनाचे मुझे कई बार मशवरा दिया गया कि मुस्तकिल किसी गर्म इस्तवाई मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर लूँ। बाज़ लोग समझते हैं कि मैं ड्रामाई कैफियत पैदा करने के लिए सर्दी से खौफजदा होने का मुजाहिरा करता हूँ और इस मुजाहिरे से मेरा मतलब ये होता है कि ज्यादा लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों और मुझे हैरत की नज़र से देखें। दूसरे लफ्जों में ये कहा जाता है कि मैं नुमाइश पसंद हूँ। खुदा गवाह है, ये दोनों नजरिए बिल्कुल गलत हैं। जो असहाब बचपन से जानते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुझे नुमाइश और जाहिर पसंदी से हमेशा नफरत रही है। मैं अलग थलग और सादा जिंदगी बसर करने का आदी हूँ। रहा दूसरा नजरिया तो इस अमर की तस्दीक करने वाले भी मिल जाएंगे कि कुछ अर्सा पहले मुझे सर्दी से कतई खौफ महसूस न होता था। कड़कड़ाते जाड़ों में मामूली कपड़े पहनकर रात गए बर्फबारी में तन्हा घूमना मेरा महबूब तरीन मशगला था, मगर एक खास वाक़े ने मुझसे ये मशागिल छीन लिए। मैं ये वाक़या मनो ओन आपके सामने बयान करता हूँ। इस तरह आप खुद अंदाजा कर सकेंगे कि मैं सर्दी और सर्द हवा से खौफ खाने में कहाँ तक हक बजानिब हूँ। जहाँ तक मेरे तजुर्बात का ताल्लुक है, ये दुरुस्त नहीं कि इंसान सिर्फ अंधेरे, सकूत और तन्हाई में खौफजदा होता है, क्योंकि मुझे पहली बार पेरिस की गुंजान तरीन आबादी में वाक़े एक बोर्डिंग हाउस में हकीकी खौफ से साबिका पड़ा, जबकि खातून और दो सेहतमंद और तवाना नौजवान मेरे साथ थे। नीचे सड़क पर सैकड़ों लोग आ जा रहे थे, बसें और गाड़ियां चल रही थी, दुकानें खुली थी और इन पर खरीदारों का हुजूम था। इसके बावजूद खौफ का सामना हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मगर ठहरिए, इस तरह शायद सारी बात आपकी समझ में ना आ सके। मैं शुरू से ये सुनाता हूँ। मैं एक माहाना रिसाले में कलील तन्हा पर मुलाजिम था। माली हालत पतली होने की वजह से अक्सर मकरूज रहता। ज्यादा किराया अदा करने की हिम्मत ना थी, फिर भी चाहता था कोई ऐसी जगह मिले जो ज्यादा गंदगी और तकलीफ दे ना हो। तलाश के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इतने कम पैसों में माकूल जगह का मिलना मुमकिन नहीं। चुनाचा एक ऐसे बोर्डिंग हाउस में कमरा किराए पर ले लिया जो दूसरी जगहों से निस्बतन अच्छा था। यहाँ इस बात की सहूलत मौजूद थी कि रिसाले का दफ्तर नजदीक था और इमारत के निचले हिस्से में रोटी, गोश्त और दूध की दुकानें थी और आमदोरफ्त पर ज्यादा खर्च उठने का इम्कान न था। जिस इमारत का अभी मैंने जिक्र किया 4 मंजिला और भूरे पत्थरों से बनी हुई थी। अंदरूनी दीवारें ज्यादातर चौबी थी और उन्हें जगह जगह से दीमक तबाह कर चुकी थी। जीने और बरामदों में कई एक मकानात पर संगे मरमर की टाइलें नजर आती थी, लेकिन अक्सर जगह से ये पत्थर घिसकर बेरंग हो चुके थे और कई एक जगहों पर तो उन्हें निकालकर गाड़े और चूने से आम ईंटें लगा दी गई थी। कमरों में बड़े बड़े संगी आतिशदान और कारंस किसी जमाने में जरूर खूबसूरत होंगे, लेकिन अब मकीनों की असरतो अफलास के सबब बेहंगम और मसरूफ दिखाई देते थे। उन आतिशदानों में शायद कभी आग जली हो। दरअसल पेरिस जैसे महंगे शहर में गरीब आदमी के लिए ईंधन और कोयले का खर्च बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मालिक मकान का नाम मिस हरेरा था। उदेर उम्र की उस हस्पानी औरत की ठोरी पर चंद बाल थे जिनकी वजह से वो खासी अजीब दिखाई देती थी। ताहम उसकी तबीयत बड़ी अच्छी और नरम थी। मैंने जल्दी महसूस किया कि अक्सर मालकान की तरह उसे किरायादारों की शिकायतें करने की आदत नहीं और न वो रात गए तक बल्ब जलाने या देर से घर लौटने पर नाक भूं चढ़ाती है। मेरे अलावा दूसरे किरायादारों की अक्सरियत निचले तबके के हस्पानी मजदूरों पर मुश्तमिल थी। ये लोग शाज़ो नादर ही एक दूसरे से बात करते, इसलिए माहौल हाथ से पुरसुकून था। नीचे सड़क पर से गाड़ियां गुजरने की आवाजें अलबत्ता लिखने में मखल होती थी, लेकिन बहुत जल्द मैं इन चीजों का आदी हो गया। इस इमारत में मुंतकिल होने के 3 हफ्ते के बाद एक दिलचस्प वाकया पेश आया।
ایک شام مجھے اچانک احساس ہوا کہ کمرے کی چھت نم ہے اور کئی جگہوں سے ٹپک رہی ہے۔ باہر جھانکا، مطلع صاف تھا اور بارش کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ میں فوراً نیچے گیا، مالکہ مکان مس ہریرا کو اطلاع دی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اب ڈاکٹر مناس کو کون سمجھائے، اس نے اپنی لیبارٹری میں کوئی دوا گرا دی ہوگی۔ بیچارہ بہت بیمار ہے، روز بروز اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، مگر کیا کروں، وہ کسی سے اپنا علاج کرانے پر رضامند نہیں ہوتا۔ طویل بیماری نے اسے چڑچڑا کر دیا ہے، ورنہ پہلے بہت خوش مزاج انسان تھا۔ آخر ڈاکٹر مناس چھت پر کیا کر رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، شاید نہا رہا ہو۔ دن میں 20 بار پانی میں عجیب عجیب خوشبو ڈال کر نہاتا ہے، بڑی انوکھی عادتیں ہیں اس کی۔ کیا وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے؟ نہیں، عرصہ ہوا اس نے یہ دھندا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں بہت بڑا ڈاکٹر تھا، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے۔ بارسلونا میں اس کی بڑی شہرت تھی۔ حال ہی میں ہمارا ایک مستری چھت کی مرمت کرتے ہوئے 4تھی منزل سے گر پڑا۔ ڈاکٹر مناس نے اس کا بازو جوڑ دیا، حالانکہ ہاسپٹل والوں نے یہ بازو کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر مناس اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ میرا بھائی سٹیانو اسے کھانے پینے کی چیزیں، لانڈری سے دھلے ہوئے کپڑے اور دوائیں لا کر دیتا ہے۔ وہ منو کے حساب سے امونیا منگواتا ہے، معلوم نہیں کہاں استعمال کرتا ہے۔ میں ڈاکٹر مناس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن مس ہریرو سیڑھیاں چڑھنے لگی، میں کمرے میں لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چھت سے پانی ٹپکنا بند ہوا۔ کان لگا کر سنا تو کسی مشین کی گڑگڑ سنائی دی۔ اس سے پہلے بھی میں یہ آواز 20 دفعہ سن چکا تھا، لیکن کبھی بھی توجہ نہ دی۔ میں ڈاکٹر مناس کے بارے میں سوچنے لگا، اگر وہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے تو اس واہیات بورڈنگ ہاؤس میں کیوں رہتا ہے؟ نہ جانے اسے کیا مرض ہے، لیکن وہ ہاسپٹل میں کیوں نہ گیا؟ دن بھر کمرے میں بند رہنے سے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کے باوجود مجھے ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے اور بالآخر میں نے سوچنا ترک کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے دل کا دورہ نہ پڑتا تو ڈاکٹر مناس سے ملاقات ممکن نہ تھی۔ ایک سہ پہر اچانک مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈاکٹر مجھے بتا چکے تھے کہ دل کا دورہ پڑتے ہی فوراً طبی امداد حاصل کرنی چاہیے، ورنہ یہ دورہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ڈاکٹر جن سے میں وقتاً فوقتاً طبی مشورے لیا کرتا تھا، بورڈن ہاؤس سے بہت دور تھے، لہٰذا میں نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 4تھی منزل پر یعنی میرے کمرے کے عین اوپر ڈاکٹر مناس کا فلیٹ تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی نے بڑی ہی صاف انگریزی میں نام اور ملاقات کا مقصد پوچھا اور میرے جواب دینے پر دروازہ کھول دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون کا مہینہ تھا اور باہر اچھی خاصی گرمی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے میرا خیر مقدم کیا اور میں کانپنے لگا۔ یوں محسوس ہوا برف خانے میں آ گیا ہوں۔ ڈاکٹر مناس کی نشست کا سامان آرائش سے پر تھے۔ خوبصورت صوفے، سیاہ مہاگنی کا بنا ہوا اعلیٰ فرنیچر، کتابوں کی الماریاں، حسین تل فریب رنگوں کے پردے۔ اس غلیظ اور پرانی عمارت میں ایسا سجا سجایا کمرہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ دائیں طرف چھوٹی سی لیبارٹری تھی جس میں کسی مشین کے چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آدھے کھلے دروازے میں سے دواؤں کی بھری ہوئی شیشیاں، فلاسک، سپرٹ، لیمپ اور شیشے کی نلکیاں دکھائی دی۔ غالباً یہی کمرہ عین میرے اوپر تھا۔ دروازے کے بائیں جانب اس کی خوابگاہ تھی جس میں پرتکلف بستر، جھاڑ، فانوس اور آرائش کی دوسری چیزیں نظر آ رہی تھی۔ خوابگاہ کے دروازے کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ تھا جو غالباً غسل خانے کا تھا۔ رہائش سے معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر مناس اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باذوق انسان ہے۔ اس کا قد چھوٹا اور سر باقی جسم کی مناسب سے بڑا تھا۔ لباس انگریزی وضع کا اور نہایت عمدہ سا سلا ہوا، چہرے پر تفکر کا خاص انداز، گنی پلکوں کے نیچے تیز اور ہوشیار آنکھیں، فرانسیسی وضع کی داڑھی، آنکھوں پر بغیر فریم کے اینک، قدیم خسپانی کی طرح اونچی ناک اور خوبصورت دہانہ جو اس کی مضبوط اور ناقابل تسخیر قوت ارادی کا پتہ دیتے تھے۔ رنگ برف کی طرح سفید، مجموعی طور پر کسی اعلیٰ خاندان کا فرد نظر آتا تھا۔ ان خوبیوں کے باوجود پہلی بار اس کے سرد اور ٹھنڈے کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک ناقابل توجہ کراہیت کا احساس ہوا اور میں خاصی دیر تک اپنے اس رد عمل کی وجہ تلاش نہ کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کراہیت پھولے ہوئے چہرے اور بے حد سرد انگلیوں کے لمس نے پیدا کی ہو، یا اس کا سبب کمرے کا انتہائی سرد ماحول ہو۔ بہرحال اس سے ہاتھ ملا کر مجھے متلیسی ہونے لگی۔ اس کی آواز نامانوس تھی اور وہ ٹہر ٹہر کر اور پر اسرار لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے اپنا مرض بتا چکا تھا، اس لیے غالباً وہ مرض کی طرف سے میری توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سائنسی تحقیقات بیان کرنے لگا۔
میری طبیعت سنبھل گئی تھی، اس لیے یہ باتیں دلچسپ معلوم ہوئی۔ میں صوفے پر دراز ہوا، وہ کہہ رہا تھا، ادراک ذات اور قوت ارادی دعاؤں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اگر مادی جسم صحیح سالم ہو تو قوت ارادی کے بل پر اپنے آپ کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، اعضائے رئیسہ میں سے ایک آدھ ختم ہو چکا ہو۔ قدرے توقف سے وہ ہنستے ہوئے بولا، کسی دن میں تمہیں دل کے بغیر زندہ رہنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ وہ بولا۔ میں کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا وہ بعض جلدی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے لیے دوا سے زیادہ احتیاطی تدابیر اور شدید سردی کی ضرورت ہے۔ 55 درجے فارنہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے پیٹرول کے انجن اور امونیا سے مطلوبہ سردی پیدا کرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر مناس کی علاج سے جلد ہی مجھے آرام آیا۔ وہاں سے لوٹا تو ہمیشہ کے لیے اس کا مدعا بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد ہفتے میں 2-3 بار میں اسے ملنے جاتا۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ اس کے کمرے میں سردی ناقابل برداشت تھی، اس لیے وہاں جانے سے پہلے میں ایک لمبا اونی کوٹ پہن لیتا۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے تجربات سناتا، جو کہ الف لیلہ داستانوں کی طرح عجیب ہوتے تھے۔ وہ قدیم اتباع کی بڑی عزت کرتا، کیونکہ بقول اس کے یہ لوگ ایسے نسخے جانتے تھے جو موت کے بعد انسانی اعصاب کو انگیت کر سکتے تھے۔ کئی بار اس نے مجھے بوڑھے ڈاکٹر طارس کی کہانی سنائی، جو 18 سال قبل کئی طبی تجربوں میں اس کا شریک رہا تھا۔ اپنے عجیب و غریب تجربات میں اسے ایک موذی مرض نے آن لیا۔ ڈاکٹر مناس نے بڑی تنہائی سے اس کا علاج کیا اور اسے افاقہ ہو گیا، مگر خود ڈاکٹر مناس اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ وہی یہ مرض تھا جس کے لیے مناس اپنے کمرے کو یک بستہ رکھتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹر مناس مرض سے شکست کھا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی۔ اعضاء کی حرکات میں التوا اور بے ڈنگا پن آ گیا، اور چال میں لڑکھڑاہٹ۔ قوت ارادی کمزور پڑ گئی اور یادداشت دھندلانے لگی۔ نہ جانے کیوں میرا پہلے دن کا احساس کراہٹ لوٹ آیا۔ اب پھر اسے دیکھ کر متلی سی ہونے لگتی۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے، تیز خوشبو سے اس کا عشق بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ ہر وقت کمرے میں سندل، لبان اور اگربتیاں جلائے رکھتا، یہاں تک کہ بعض اوقات تو اس کے نشست گاہ پر احرام مصر کے تجلے اور بدار تہخانوں کا گمان ہوتا۔ اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ وہ ہمیشہ کمرے کا درجہ حرارت گرانے کی فکر میں رہتا۔ میری مدد سے اس نے امونیا کے نئے پائپ فٹ کیے اور انجن اور اوور ہالنگ کی۔ اب کمرے کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہی رہتا۔ صرف باورچی خانے قدرے گرم ہوتا۔ چنانچہ میں ملاقات کی غرض سے جاتا تو ہمیشہ باورچی خانے میں بیٹھتا تھا۔ باورچی خانہ گرم رکھنے کی وجہ محض یہ تھی کہ ٹب اور برتنوں میں پانی جم نہ جائے، ورنہ ڈاکٹر مناس کو حرارت ہرگز پسند نہ تھی، اور وہ 1 منٹ سے زیادہ باورچی خانے میں نہ ٹھہر سکتا تھا۔ 4تھی منزل پر اس کے علاوہ ایک ڈچ جوڑا بھی رہتا تھا۔ ان میاں بیوی نے مالکہ مکان سے شکایت کی کہ ڈاکٹر مناس نے اپنا فلیٹ اتنا سرد کر رکھا ہے کہ وہ دونوں رات بھر سو نہیں سکتے، اور سردی سے ان کے دانت بجتے ہیں۔ مالکہ مکان نے ڈاکٹر مناس سے ذکر کیا۔ وہ بڑے خوفناک انداز میں ہنسا اور بات کا رخ پھیر دیا۔ ان دونوں میں اکثر اس سے ملتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی میت تھکا دینے والی اور صبر آزما ہوتی تھی۔ کئی بار جی میں آیا کہ اس کی دوستی ختم کر دوں، مگر وہ بڑی کامیابی سے میرا علاج کر رہا تھا اور اس کی دواؤں سے مجھے فائدہ پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے دواؤں کی قیمت نہیں لیتا اور نہ ہی معائنے کی فیس۔ یوں بھی میں اس کا واحد ملاقاتی تھا اور مجھے اس پر رحم آنے لگا تھا۔ کسی روز نہ جاتا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی۔ کمرے کی صفائی اور انجمن کی دیکھ بھال ایسے کام تھے کہ وہ تنہا انہیں انجام نہ دے سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اسے بازار سے چیزیں لا کر دیتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے فلیٹ سے باہر نہ آتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کی بڑی ہی حیران کن عادتوں کا علم ہوا۔ مثال کے طور پر وہ نہاتے وقت پانی میں اتنی خوشبوئیں ملاتا کہ میری ناک پھٹنے لگتی۔ اس کے باوجود ایک بار میں نے اسے جانگیاں پہنے دیکھا تو میرا سر چکرانے لگا۔ کتنا گھنونا مرض تھا اس کا۔ جلد کا گوشت گل سڑ کر ناقابل بیان تعفن چھوڑ رہا تھا۔ جسم کے قدرتی خطوط اور گولائیاں غائب ہو چکی تھی، اور پہلی نظر میں گوشت یوں نظر آتا جیسے کسائی کی دکان پر لٹکے ہوئے بکرے ہوں۔ بورڈنگ ہاؤس کے مکینوں میں میرے علاوہ صرف مس ہریرو اور اس کا بائی سٹیانو کبھی کبھار ڈاکٹر مناس سے ملنے جاتے تھے، لیکن بڑھتا ہوا مرض دیکھ کر انہوں نے بھی اوپر جانا بند کر دیا۔ مس ہریرو تو اس کا ذکر سنتے ہی سینے پر سلیب کا نشان بناتی اور کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھتی۔
ایک بار ڈاکٹر مناز نے میرے ذریعے سیانو کو بلایا، مگر مس ہریرو نے سختی سے منع کیا۔ اس طرح بیچارہ ڈاکٹر میرے رحم و کرم پر زندگی کے دن پورے کرنے لگا۔ کئی بار میں نے دبے لفظوں میں اسے مشورہ دیا کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرو، مگر وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا، اور ایک بار تو اس نے مجھے ڈانٹ بھی پلائی۔ میں اسے مریض سمجھتا تھا، اس لیے چڑچڑاپن اور غصیلی عادات برداشت کرتا رہا۔ ایک اور تبدیلی جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا وہ یہ تھی کہ اب وہ بستر پر لیٹنے کے لیے تیار نہ ہوتا، جب دیکھو کچھ نہ کچھ لکھنے میں مصروف رہتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے لکھے ہوئے کاغذ ایک لفافے میں بند کر کے ڈیسک میں رکھتا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کرتا، میرے مرنے کے بعد یہ لفافہ ڈاک میں ڈال دینا۔ میں ان لفافوں پر ایڈریس پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ سب یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام لکھے گئے تھے۔ نہ جانے مناز نے ان خطوط میں کیا لکھا تھا۔ روز بروز اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ کسی ذہنی کوشش میں ہمتن مصروف تھا۔ اس کی شخصیت موت سے نبرد آسما تھی۔ دوائیں چھوڑ کر وہ صرف قوت ارادی کے بل پر صحت یاب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے ایک طویل مسودہ کھاتے ہوئے ایک ڈاکٹر کا نام لیا اور کہا، میرے مرنے کے بعد یہ مسودہ اسے رجسٹری کر دینا۔ یہ نام سن کر میں خوفزدہ رہ گیا۔ اتفاق سے میں اس ڈاکٹر کا نام پہلے بھی سن چکا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کئی برس پہلے وہ انتقال کر چکا ہے۔ میں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر مناز کے غصے سے خوف آتا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بورڈن ہاؤس کے رہنے والوں میں ڈاکٹر مناز کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیل گئی۔ ہوا یوں کہ ایک شام ڈاکٹر مناز نے میری معافرت بجلی ٹھیک کرنے والے کو بلایا۔ اس شخص نے عمارت کے نچلے حصے میں دکان کھو رکھی تھی۔ وہ پہلی جنگ عظیم میں حصہ لے چکا تھا اور طبعاً باہمت اور جڑی تھا۔ میرے سامنے وہ اوزاروں کا تھیلا لے کر ڈاکٹر مناز کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 2-3 منٹ کے بعد اس کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگم بھاگ اوپر پہنچا۔ وہ فلیٹ کے دروازے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اوزاروں کا تھیلا وہاں نہ تھا۔ شاید وہ بھاگتے وقت فلیٹ کے اندر ہی اوزاروں کا تھیلا چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور جب وہ ہوش میں آیا تو ایک لفظ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ میں ڈر گیا، تاہم ہمت کر کے اندر آیا۔ ڈاکٹر مناز غسل خانے میں تھا۔ وہیں سے غصیلی آواز میں بولا، یہ تم کس گدھے کو پکڑ کر لائے تھے؟ کمبخت مجھ سے پوچھے بغیر غسل خانے میں آ گیا۔ میں نے خاموشی سے اوزاروں کا تھیلا اٹھایا۔ نچلی منزل میں مستری کے پاس جا کر پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے کچھ بتا نہ سکا۔ کانپتا ہانپتا بائبل کی آیات پڑھتا رہا۔ اس دن کے بعد بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والے ڈاکٹر مناز سے خوف کھانے لگے۔ اس کے پاس جانا تو دور، کوئی اس کا ذکر بھی پسند نہ کرتا۔ تقریباً 20 دن گزر گئے اور ایک رات وہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ دڑکا لگا رہتا۔ ڈاکٹر مناز نے اپنے کمرے کا فرش یعنی میرے کمرے کی چھت بچا کر مجھے بلایا۔ اوپر گیا تو معلوم ہوا کہ امونیا پمپ کا انجن خراب ہو گیا ہے اور ایئر کنڈیشن کا نظام معطل ہونے کی وجہ سے کمرے کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر مناز سے مل کر انجن ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہو پائی۔ ڈاکٹر مناز کی حالت قابل دیل تھی۔ وہ پمپ اور انجن بنانے والوں کو برا بلا کہتا، اپنے بال نوچتا اور مایوسی سے سر کو دائیں بائیں پٹکتا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ آدھی رات کے وقت مستری کو بلانے گیا۔ بڑی مشکل سے ایک مستری کو جگایا اور اسے ساتھ لے کر بورڈنگ ہاؤس میں پہنچا۔ مستری نے انجن کی دیکھ بھال کی اور مایوسی سے بولا، پسٹن اور کئی اہم پرزے ناکارہ ہو چکے ہیں، صبح تک کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر مناز بولا، جس طرح ہو سکے انجن کو درست کرو، منہ مانگی اجرت دوں گا۔ میں کہہ چکا ہوں اس وقت پرزے کہیں سے نہیں مل سکتے، صبح پتہ کریں گے۔ ڈاکٹر مناز چلایا، نادانو، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، تمہیں کیسے سمجھاؤں انجن کا ٹھیک ہونا کس قدر ضروری ہے۔ مستری شاید اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ہزاروں کا تھیلا اٹھا کر چلتا بنا۔ ڈاکٹر مناز کسی جان لیوا حملے کی وجہ سے دوہرا ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اور چیختا ہوا غسل خانے کی طرف بھاگا۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ چند منٹ کے بعد وہ باہر آیا۔ اس کا سارا جسم بھاری کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا اور گردن اور سر پر اس طرح پٹیاں بندھی تھی کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، بھاگو اور بازار سے جس قدر برف مل سکے لے آؤ، لیکن اس وقت برف کی دکانیں بند ہوں گی۔ بھائی جاؤ تو صحیح، بعض ہوٹل اور ادویہ کی دکانیں رات بھر کھلی رہتی ہیں، ان سے پتہ کرنا جلدی کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر گیا۔ 1.5 گھنٹے میں جتنی برف مل سکی لا کر ڈاکٹر مناز کے بند غسل خانے کے دروازے پر ڈھیر کر دی۔ ڈاکٹر مناز غالباً ٹب میں لیٹا ہوا تھا۔ ہر بار جب میں برف کی سل رکھ کر لوٹتا، اس کی غیر قدرتی، غیر انسانی آواز سنائی دیتی، اور برف لاؤ، جس قدر مل سکے خرید لو۔ رات بھر میں بھاگ دوڑ کرتا رہا اور خدا جھوٹ نہ بلوائے منو برف جمع ہو گئی، لیکن ڈاکٹر مناز مجھے اور برف لانے کی تاکید کرتا رہا۔
सुबह हुई तो मैंने स्यानो से मदद की दरखास्त की। मैं चाहता था वो बर्फ लाकर देता रहे और मैं नया पिस्टन ढूंढने की कोशिश करूं, मगर उसने साफ इनकार किया। मैंने लालच भी दिया, मगर वो किसी तरह डॉक्टर मुनास के कमरे में दाखिल होने पर तैयार न हुआ। बिलाखिर मैंने किसी ऐसे शख्स की मदद लेने का मंसूबा बनाया जो मुआवजे पर काम कर सके। बाजार में एक आवारा सा आदमी इस काम पर रजामंद हो गया। मैंने उसे बर्फ के लिए पैसे देकर किसी अच्छे मिस्त्री और नए पिस्टन की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इस भाग दौड़ में कई घंटे सर्फ हुए, लेकिन हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। मुझे खाने का होश न था और न ही आराम की परवाह। ट्रामों, टैक्सियों, बसों और घोड़ा गाड़ियों पर सारे शहर में फिरता रहा। कई जगह टेलीफोन किए, बहुत से मिस्त्रियों के घर पहुंचा। बिलाखिर दिन के 2 बजे इंजन का पिस्टन और दूसरे मतलूबा पुर्जे मिले और आधे घंटे की दौड़ धूप के बाद एक मिस्त्री को अपने साथ चलने पर रजामंद कर सका। दोपहर के 3 बजे बोर्डिंग हाउस पहुंचा तो किस्मत अपना वार कर चुकी थी। अक्सर किराएदार सहमे हुए बाहर सड़क पर खड़े थे। एक हस्पानी मजदूर सीढ़ियों में बैठा रिक्त अंग्रेज लहजे में मुनाजात पढ़ रहा था। मैं किसी से बात किए बगैर तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ डॉक्टर मुनास के फ्लैट के सामने पहुंचा। यहाँ भी 3-4 अफराद नाक पर रुमाल रखे सरगोशियां कर रहे थे। वहीं दरवाजे पर एक तरफ अस्टियानो सर झुकाए खड़ा था। उसकी जुबानी पता चला कि वो आवारा शख्स जिसे मैंने पैसे देकर इस बात पर रजामंद किया था कि वो बर्फ लाकर डॉक्टर मुनास के कमरे में ढेर करता रहा, पहले ही फेरे बाद चीखता हुआ कमरे से भागा। मेरा ख्याल है उसने झांक कर गुसलखाने में लेटे हुए मरीज को देखने की कोशिश की होगी और डॉक्टर मुनास की एक झलक ने उसे खौफजदा कर दिया होगा। मेरे जाने से कोई आधा घंटा पहले बोर्डिंग हाउस के रहने वालों को शदीद बो का एहसास हुआ। मालूम होता था डॉक्टर मुनास के कमरे से आ रही है। सब लोग वहां पहुंचे, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। वो लोग इस वक्त से बाहर खड़े हैरान हो रहे थे। बू वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने कान लगाकर सुना। कमरे में किसी सियाल शय के कतरे टपकने की आवाज, मुकम्मल खामोशी थी। कुछ सोचकर मैंने इमारत के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोली, फिर दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन मिस हरेरो ने याद आया कि मालिका मकान की हैसियत से इस दरवाजे की एक चाबी उसके पास भी है। वो नीचे की चाबी लेकर आई। जो ही मैंने दरवाजा खोला, बदबू के भुपके ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं घबराकर पीछे हटा। चंद लम्हे बाद एक बड़ा सा रुमाल नाक पे रखकर अंदर दाखिल हुआ। मिस हरेरो, अस्टियानो और चंद और लोग दरवाजे पर आ खड़े हुए। खुदा मेरे खाल पर रहम करे, जिंदगी भर इस मंजर को ना बुला सकूंगा। कमरे के वस में सोफे पर डॉक्टर मुनास का ओवरकोट किसी माय में लुथरा हुआ पड़ा था। गालिबन ये बू इसी माया की थी। मैंने लिपक कर कोट उठाया। नीचे सोफे पर स्याह रंग की गाढ़ी स्याल कीचड़ फैली हुई थी। उसमें एक टूटी हुई खोपड़ी और चंद इंसानी हड्डियां नजर आ रही थी। कीचड़ के कतरे नीचे बर्फ पर टपक रहे थे। बाहर से मैंने यही आवाज सुनी, डॉक्टर मुनास अपने इंजाम को पहुंच चुका था और ये उसकी लाश थी। मगर इस हालत में कि बड़े से बड़ा जड़ी और बहादुर इंसान भी उसे देखकर खौफजदा हुए बगैर न रह सकता था। मिस हरेरो, अस्टियानो और किरायादार चीखते हुए भाग खड़े हुए। सोफे के सामने रखी हुई मेज पर मेरे नाम एक खत पड़ा था। मैंने उसे खोल कर पढ़ा और फिर फौरन ही चला दिया। इस 4 मंजिला इमारत में दिन के 4 बजे मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ कि बाकी किरायादार इसे जान लेते तो बेहोश होकर गिर पड़ते। नीचे ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था और मैं पेरिस के गुंजान तरीन हिस्से में हजारों लाखों जिंदा इंसानों के दरमियान खड़ा थर थर कांप रहा था। मालूम नहीं आप मेरी बात पर एतमाद करेंगे या नहीं, ताहम बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके मुतालिक ये जानते हुए भी कि वो हकीकत में मौजूद हैं, इंसान उस पर यकीन करते ही अपनी बेहतरी समझता है, वरना ये जिंदगी बड़ी तल्ख हो जाए। ये राज मेरे सीने में दफन है। आपके लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आज भी अमोनिया की वो सर्द हवा या हंकी मुझ पर खौफ की ऐसी शदीद और पागल कर देने वाली कैफियत तारी करती है कि मेरे एसाब जवाब दे जाते हैं और मैं चीखने चिल्लाने लगता हूँ। मैं ज्यादातर अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि आप ये जानने के लिए बेताब होंगे कि डॉक्टर मुनास की मौत किस तरह हुई, उसकी लाश कीचड़ और शिकस्ता हड्डियों में क्यों कर तब्दील हुई। डॉक्टर मुनास ने अपने खत में लिखा था, ये मेरा आखिरी वक्त है, मजीद बर्फ मिलने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जिस शख्स को तुमने इस काम पे मुकर्रर किया उसने मुझे देखा और चीखता हुआ भाग निकला। गर्मी लहजा ब लहजा बढ़ती जा रही है, मेरा जिस्म पिघल रहा है। तुम्हें याद होगा एक मरतबा मैंने कहा था कि इज़ाए जिस्मानी काम छोड़ दें तो इंसान कुव्वत इरादी के बल पर जिस्म को दोबारा काम करने पर मजबूर कर सकता है। ये नजरिया दुरुस्त था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि मादी जिस्म बदतरीज गलता और सड़ता रहता है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था, वरना मैं ये खौफनाक तजुर्बा ना करता। डॉक्टर तार्स इन तजुर्बात में मेरा साथी था। दरअसल मैंने बिस्तर मर्ग पर से उसे भुला भेजा। उसने मुझ पे तजुर्बात शुरू किए और बिलाहिर कामयाब हुआ, लेकिन ये इलाज हाथ से तवील और इसाब को थका देने वाला था। नतीजा ये हुआ कि वो
خود اعصابی صدمے کا شکار ہو کر اچانک مر گیا اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میری اپنی حالت یہ تھی کہ گودل اور دماغ اپنا کام کرنے لگے، لیکن گوشت پوست آہستہ آہستہ ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے گلتے ہوئے جسم کو ادویہ کی مدد سے اور انتہائی سردی میں محفوظ رکھا اور ابھی تک زندہ ہوں۔ یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میری موت کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں تک اس تجربے کی رودات پہنچ جائے۔ اس لیے میں نے وہ خطوط لکھے جن میں موت کے بعد زندہ رہنے کے طریقوں پر مفصل بحث تھی، مگر اب میں نے یہ خود چلائے کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی شخص ذہنی اذیت کے ان طویل مراحل سے گزرے جن سے میں گزر رہا ہوں۔ قدرت کا مقابلہ کرنے والے ہمیشہ شکست کھاتے ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے جو زبردست جنگ کرنی پڑتی ہے وہ انسان کے اعصاب کو توڑ مڑوڑ رکھ دیتی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تبھی موت کو سینے سے لگا دیا جائے۔ کاش آج سے 18 برس پہلے میں یہ تجربہ نہ کرتا اور مرتے وقت مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ اب میری حالت یہ ہے کہ جسم کیچڑ بنتا جا رہا ہے، گوشت ٹوٹ پر فرش پر گر رہا ہے، لیکن میں زندہ ہوں اور بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کو یہ حروف لکھنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ افسوس، صد افسوس اس انسان پر جو قدرت سے نبرد آسماں ہونے کی بیکار کوشش کرتا ہے۔ ہاتھوں کا گوشت گل کر گر پڑا ہے اور ہڈیوں کی مدد سے قلم پکڑا نہیں جاتا۔ اس لیے میرے دوست الوداع۔ میں 18 سال پرانے مردے سے اپنی دوست کی تفصیلات بھلانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہی سرد ہوا مجھ سے ٹکراتی ہے تو ساری خوفناک یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔